نبی کریم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابتدا میں ہم 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت نہیں رکھتے تھے، یعنی 3 دن کے اندر ہم قربانی کا گوشت جو تھا وہ ہم کھا کر ختم کر دیتے تھے یا تقسیم کر کے ختم کر دیتے تھے۔ پھر ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ تم آج کے بعد قربانی کے گوشت کو جمع کر سکتے ہو، یعنی رکھ سکتے ہو، ذخیرہ کر سکتے ہو۔ اس کے بعد اس میں سے تم کھا بھی سکتے ہو، یعنی 3 دن سے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قربانی کا گوشت ذخیرہ بھی کر سکتے ہو اور اس میں سے کھا بھی سکتے ہو۔ یہاں تک تو تھی حدیث وہ مکمل ہو گئی۔ اس حدیث سے قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین ایسے ہیں جن میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے منع فرمایا کہ 3 دن سے زائد گوشت قربانی کا نہ رکھا جائے، نہ کھایا جائے۔ لیکن بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی صحابہ اکرام کو یہ حکم دیا کہ تم قربانی کا گوشت جمع بھی کر سکتے ہو، رکھ بھی سکتے ہو 3 دن سے اوپر، اور اس میں سے کھا بھی سکتے ہو۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں گوشت کو، قربانی کے گوشت کو نمک لگا کے سکھا لیا کرتی تھی، یعنی رکھ لیا کرتی تھی۔ اس زمانے میں ذخیرے کی یہی صورت تھی کہ گوشت کو خشک کر لیا جائے، اور بعد میں فرماتی ہیں کہ اس میں سے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھلا دیا کرتی تھی۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے اوپر رکھا بھی جا سکتا ہے اور بعد میں اس کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب اس میں اس حدیث کے بعد اور اس موقع کی مناسبت سے بہت ساری باتیں ہیں جو ہم نے آج کرنی ہیں مختصر۔ پہلی بات تو یہ میں عرض کر دوں کہ یہ جو ہمارے دن گزر رہے ہیں، اب عید میں باقی صرف 2 دن ہے، ہفتہ اور اتوار، پیر کے دن ہمارے ہاں عید ہے، تو ان دنوں کی فضیلت تو ہم پچھلے جمعے میں بیان کر چکے ہیں۔ لیکن ایک دن ابھی ہے، یوم عرفہ، جس کو ہم 9 ذی الحجہ کا دن کہتے ہیں، یعنی عید سے، بڑی عید سے 1 دن پہلے، یعنی اتوار کا دن بڑھے گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی فضیلت بھی اس قدر بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس دن یعنی 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اتنی فضیلت ہے روزے کی۔ اور صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس دن اللہ سے جتنی دعائیں کر سکو کر لو۔ یعنی یہ جو دن ہمارے جا رہے ہیں نا، جن دنوں میں ہم اپنے خرید و فروخت میں مصروف ہو جاتے ہیں، یا جانوروں کی خریداری میں مصروف ہو جاتے ہیں، یا دیگر اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ دن جو ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے دن ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے دن۔ اب اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ ہم جس حالت میں جہاں بھی ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ کہ ہم اپنے ہر عمل کو سنت کے مطابق کر لیں، اور 5 وقت کی نماز کی ادائیگی وقت پہ کر لیں، اور زبان جو ہے وہ کسی بھی ایسے الفاظ کو ادا نہ کرے جن سے اللہ ناراض ہو۔ بد اخلاقی، بدتمیزی، گالی گلوچ، بری بات ہماری زبان سے نہ نکلے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ضرورت کی بات کرنے کے بعد جتنا فارغ وقت ملے ہم ان تسبیحات کو پڑھنا شروع کر دیں، تو ہم بھی اس ثواب کو پہنچ سکتے ہیں جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوسری بات،
9 ذی الحجہ یعنی اتوار کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ تک ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم تکبیرات تشریق جو ہیں ہر نماز فرض نماز کے بعد پڑھیں. اور وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ان کلمات کو ہر فرض نماز کے بعد یعنی 9 ذی الحجہ یعنی اتوار کے دن فجر کی نماز کے بعد شروع کریں گے. تو اتوار کا دن، پیر کا دن، اور اس کے بعد منگل کا دن، بدھ کا دن، اور اس کے بعد پھر جمعرات کا دن. 5 دن بن جائیں گے. اتوار، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کی عصر کی نماز پڑھ کے ہم آخری مرتبہ یہ پڑھیں گے بس. یعنی 5 دن لگاتار ہم نے ان تسبیحات کو کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے. اور یہ واجب ہے. مرد تھوڑا سا اونچی آواز سے پڑھے اور عورت ہر فرض نماز کے بعد آہستہ آواز میں پڑھے جہاں پر بھی وہ نماز پڑھے. یہ حکم ہے، یہ یاد رہے گا. اچھا، تیسری بات، عید والا دن. اب عید والے دن جو ہے ایک تو عید کی نماز ہے، اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے انسان نئے کپڑے پہنے، سرما لگائے، تیل لگائے، خوشبو لگائے. یہ سارے کام سنت ہے. نئے کپڑے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو دھلے ہوئے کپڑے جو ہیں وہ پہنے، خوشبو لگائے، تیل لگائے، یہ ساری چیزیں لگا کے اپنے گھر سے نکلے اور یہی تکبیرات پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف چلا جائے جہاں پہ عید کی نماز اس نے ادا کرنی ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ان کو پڑھتا ہوا آئے اور عید کی نماز پڑھے. عید کی نماز جو ہے اس کو پڑھنے کے بعد جا کے قربانی کا عمل جو ہے وہ کرے. اب عید کی نماز ہمارے ہاں یہاں پہ 6:30 بجے ہو جائے گی. 6:30 بجے ہم نے نماز کھڑی کر دینی ہے انشاءاللہ. اور اس سے آدھا گھنٹہ پہلے ہم بیان شروع کر دیں گے. یعنی 6 بجے بیان شروع کر دیں گے، 6:30 بجے ہم نماز کھڑی کر دیں گے انشاءاللہ. اب عید کی نماز پڑھنے کے بعد مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ شخص جو صاحب استطاعت ہے وہ قربانی کرے. اور حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کو 10 ذی الحجہ یعنی کہ عید کے دن کوئی عمل اتنا افضل یا محبوب نہیں جتنا افضل اور محبوب قربانی کرنا. اب قربانی کرے گا کون؟ قربانی کرے گا تو وہی نا کہ جس کے پاس استطاعت ہے، جس کے پاس گنجائش ہے. اب ہمارے اساتذہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ جس وقت انسان گنجائش کو دیکھنا شروع کرتا ہے نا پھر وہ قربانی نہیں کرتا. اس وجہ سے گنجائش پیدا کرنی چاہیے، گنجائش پیدا کرنی چاہیے اس کے لیے کہ قربانی کسی طریقے سے ہو جائے. اس کے لیے دیکھیں نا، ضرورت سے زائد سامان. اب ہماری ضرورت تو 3 جوڑوں سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے پاس گھروں میں میرے خیال میں 10 12 جوڑے پڑے ہوئے، جوتیوں کے جوڑے پڑے ہوئے، زائد ضرورت سامان پڑا ہوا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں ایسی کہ جن کو ہم ان کا حساب لگائیں نا تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قربانی کا عمل کریں اور اس فضیلت کو پہنچے جو فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اب میں وہ فضیلت بیان کروں. پہلے حضرت زید بن ارقم کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، ان کا طریقہ ہے. یہ آپ نے سمجھانے کے طور پہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح اپنے بچے اسماعیل کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنا چاہا تو اللہ پاک نے ان کی بجائے ایک جانور، ایک مینڈا، وہ کوئی بھی تھا، چھترے کی صورت میں، دمبے کی صورت میں، بکرے کی صورت میں اللہ پاک نے دے دیا تو اس کے اوپر چھری چلا دی اور وہ جنت سے آیا تھا. تو فرمایا یہ ابراہیم کا طریقہ ہے. اس حدیث میں یہ بات ہے، ورنہ اللہ پاک کا یہ حکم ہے قربانی. اللہ پاک نے بغیر کسی واسطے سے خود حکم دیا، جیسے نماز کا حکم دیا نا، اقیموا الصلاۃ، زکوٰۃ کا حکم دیا، وآتوا الزکاۃ،
حج کا حکم دیا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، یہ حکم دیے جس طرح، اور روزے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اسی طرح اللہ پاک نے قربانی کا حکم دیا یہ کہہ کے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، وَانْحَرْ یہ امر کا صیغہ ہے جس کا معنی حکم دینا، کہ اللہ پاک حکم کر رہے ہیں کہ قربانی کرو، یہ اللہ پاک کا حکم ہے قربانی کا۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک جگہ پہ بیان بھی فرمایا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میرے محبوب ان سے کہہ دو اپنے صحابہ سے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے۔ اب اس لحاظ سے قربانی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ صرف ابراہیم کی سنت نہیں بلکہ سارے انبیاء کی سنت ہے، اس کو رب نے قرآن میں بیان فرمایا، یہ سارے انبیاء کی سنت ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات سمجھیں کہ حضرت زید بن ارقم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انہوں نے سوال پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ان کی سنت ہے، اس کو ادا کرو، تو کہا ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک جانور کے ہر وال کے بدلے، یعنی بال، ہر وال کے بدلے اللہ پاک تمہیں ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ اب ایک جانور پہ کتنے کتنے بال ہوتے ہیں؟ تو ایک صحابی اس وقت کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے مروی ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے کہا کہ اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس رہا کرو، قربانی کو ذبح کیا کرو، قربانی ضرور کیا کرو، اور پھر فرمایا کہ اللہ پاک کل قیامت دن اسی قربانی کو بالوں کے ساتھ، کھال کے ساتھ، گوشت کے ساتھ، کھروں کے ساتھ تمہارے نامہ اعمال ترازو میں تولیں گے تیرے لیے، اور اللہ پاک ایک ایک وال کے بدلے تمہیں نیکی عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت ابو سعید ایک صحابی ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ صرف فاطمہ کے لیے، یہ سب کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب کے لیے، یہ سب کے لیے ہو۔ تو فرمایا کہ قربانی کا جو جانور ذبح ہوتا ہے اس کے خون کے قطرے جو گرتے ہیں نا، اللہ پاک اس کے بدلے جتنے قطرے خون بہتا ہے اللہ پاک اس کے بدلے نیکیاں عطا فرماتے ہیں، ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ قربانی جو ہے یہ بڑا اللہ پاک کو محبوب عمل ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے یہ صاف کہہ دیا اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو کرو، نہیں ہے تو نہ۔ کوئی بندہ اللہ سے بے ایمانی کرے تو کرے، کوئی بندہ مقروض ہے یا حقیقت میں مقروض نہیں ہے، مقروض بنتا ہے، گنجائش ہے نہیں کرتا، تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، بندوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے تو قرآن پاک کے 17ویں سپارے سورت اپنا حج کے صاف فرما دیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ قربانی جو تم کرتے ہو اس کا گوشت، اس کی کھال، اس کی کوئی چیز ہمیں نہیں پہنچتی، ہمیں تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهُ لَحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، نہ تمہارا گوشت، نہ تمہارا خون، یہ کوئی چیز ہمیں نہیں پہنچتی، ہمیں تو صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، دل کا ارادہ پہنچتا ہے، کس نیت سے کر رہے ہو یہ پہنچتا ہے۔ تو یہ بہت اہم فریضہ ہے، اس کی فضیلت میں اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، لیکن میں جو بات آپ کو مزید سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اس کے بعد قربانی آزاد آدمی پر ہے، مسلمان پر ہے اور صاحب استطاعت پر ہے، مسافر پر قربانی نہیں ہے، غلام پر قربانی نہیں ہے، اور جس کے پاس استطاعت نہیں ہے اس پہ قربانی نہیں ہے۔ اب استطاعت والا بندہ کون ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا 52.5 تولے چاندی، اس کی جتنی رقم بنتی ہے اتنی رقم کا اگر کوئی بندہ مالک ہے تو اس پر قربانی ضروری ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ اتنی رقم کا مالک ہے اس پر قربانی واجب ہے، اور وہ کتنی بنتی ہے اس زمانے کے لحاظ سے آپ معلوم کر لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا وہ کتنا ہے، وہ 70,000 ہے، 80,000 ہے، 60,000 ہے، لاکھ ہے، کتنا ہے، وہ جتنا بھی بنتا ہے، جس کے پاس اتنی مالیت ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ وہ مرد ہے، عورت ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، الگ الگ قربانی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ گھر میں باپ نے کر لیا ایک بکرا تو وہ سب کی طرف سے ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر عورت کے پاس زیور ہے یا مال ہے اس پر الگ واجب ہے، اگر بیٹوں کے پاس مال ہے یا کوئی چیز پڑی ہے تو ان پر الگ واجب ہے، اور باپ پر الگ ہے، بیوی پر الگ ہے، شوہر پر الگ ہے۔
جس کے پاس جتنا مال ہے وہ سب کے پاس الگ. اگر نہیں ہے صرف باپ کے پاس ہے باپ اکیلا کر لے, بیوی کے پاس نہیں ہے نہ کرے, بیٹوں کے پاس نہیں ہے نہ کرے, جس پر ہے جس کے پاس ہے اس کے اوپر ضروری ہے. اب اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سال گزرا ہو اس مال کو. اگر کوئی عید کے دن اتنی مالیت کا مالک بن جاتا ہے, یعنی 52.5 تولے چاندی کی مقدار اس کا مالک بن جاتا ہے عید والے دن, پہلے دن, دوسرے دن, تیسرے دن, اس پر قربانی واجب ہوتی ہے, اس پر قربانی واجب ہوتی ہے. اب قربانی کا عمل جو ہے یہ اتنا ہے. اب اس کے بارے میں وعید بھی سن لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس استطاعت تھی قربانی کی اور اس پر نے قربانی نہیں کی, وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے. فرمایا وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے. یہ وعید بھی سنا دی. اب آ جائے آخری بات کی طرف, اس کے بعد ہم مکمل کرتے ہیں. آخری بات یہ ہے کہ قربانی کے جانور کون کون سے. تو فرمایا کہ قربانی کے جانور جو ہے نا, اللہ پاک نے قرآن پاک کے 8ویں سپارے سورۃ انعام میں فرمایا 8 ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل اذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ حرم الانثیین. اور فرمایا کہ یہ 8 جانور ہیں جو نر اور مادہ, 4 جانور بنتے ہیں, یعنی کہ گائے نر اور مادہ, بکری اور بکرا, بھیڑ اور اپنا اس کا کیا ہوتا ہے وہ چھترا, اور اسی طرح اونٹ اور اونٹنی. یہ 4 ہو گئے, 4 نر اور 4 مادہ, 4 نر 4 مادہ, 8 ہو گئے پورے. اب اس کے علاوہ دمبا جو ہے اس کا تذکرہ قرآن میں تو نہیں ہے, بھینس جو ہے کٹا جو ہے اس کا تذکرہ قرآن میں تو نہیں ہے. اب اس پہ ہمارے ہاں بہت زیادہ اختلاف شروع ہو جاتا ہے جی, کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے, کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے. تو ایک بات تو آپ یہ سن لیں کہ ان 8 کا تذکرہ قرآن میں ہے. اس کے ساتھ دمبے کا تذکرہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا حدیث میں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کر دیا تو گویا کہ دمبا بھی اس میں آ گیا. نر اور مادہ 10 ہو گئے. اب رہ گیا کٹے کا معاملہ. اب ایک آج 1400 سال گزر گئے میرے پیغمبر کو, 1400 سال. اب 1400 سال بعد اس میں کچھ لوگوں نے اختلاف شروع کر دیا, جی کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے, بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے, کیونکہ اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے. بحث شروع کر دی. اب ایک تو یہ ہے کہ 1400 سال بعد جو مولوی حضرات ہیں یا جو لوگ بات کر رہے ہیں ان کی بات کو سنا جائے, اور ایک یہ ہے کہ 1400 سال پہلے جو صحابہ کرام یا صحابہ کے شاگرد تھے ان کی بات کو مانا جائے. اب دونوں میں سے بتاؤ کس کی بات کو ماننا چاہیے؟ صحابہ یا صحابہ کے شاگردوں کی بات کو ماننا چاہیے نا, کیونکہ جتنا دین وہ سمجھتے تھے ہم تو نہیں سمجھتے. یہ بات تو پکی نہ طے ہے. اب آ جاؤ پیچھے کی طرف, 1400 سال پیچھے چلتے ہیں. 1400 سال پہلے گائے کی قربانی عرب کے اندر ہوتی تھی, کیونکہ وہاں پہ یہ جانور پایا جاتا تھا. بھینس وہاں پہ جانور بھی پایا جاتا تھا. جس وقت اسلام پھیلا اور اسلام میں وسعت آئی پھیلنے میں, اور صحابہ کرام مختلف مقامات پہ پہنچے, تو ان کے سامنے یہ کٹا اور بھینس والا جانور بھی آیا. جب یہ جانور آیا تو خود اس وقت جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے صحابہ اور صحابہ کے شاگردوں سے سوال پوچھے. چنانچہ صحابہ کے شاگردوں میں ایک نام تو اتنا معروف اور مشہور ہے کہ ان کا تذکرہ ہر بزرگ, ہر زبان, ہر مسلک والا کرتا ہے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ, وہ صحابہ کرام کے ڈائریکٹ شاگرد تھے بغیر کسی واسطے. حضرت حسن جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کے بڑے بھائی, ان کے تو وہ شاگرد تھے, خاص کر کے ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. اور بھی بہت سارے صحابہ کے وہ شاگرد تھے. حضرت حسن بصری, بزرگان دین میں ان کا بڑا مقام ہے, ان کا بڑا نام ملتا ہے حضرت حسن بصری کا. تو حضرت حسن بصری سے جب بھینس کے بارے میں پوچھا گیا تو بھینس کو عربی زبان میں کہتے ہیں جاموس. فرمایا الجابوس من البقر, بکر کہتے ہیں گائے کو عربی میں. فرمایا کہ یہ بھینس تو گائے ہی ہے سر, یعنی اسی کی قسم ہے, یہ کوئی الگ قسم نہیں ہے.
الگ تو اس وقت ہو نا، اس کا تذکرہ تو قرآن میں اس وقت ہو جب یہ الگ ہو، جب یہ الگ ہے ہی نہیں، ہے ہی گائے کی قسم اور گائے ہی ہے۔ اب چھتروں کی کتنی قسمیں آ گئی ہیں ہمارے ہاں، یہاں پہ کتنی پائی جاتی ہے؟ کوئی سینگ والے ہیں، کوئی سینگ کے بغیر ہیں، کوئی چھوٹے قد والے ہیں، کوئی بڑے قد والے ہیں، کسی کی اون زیادہ ہے کسی کی کم ہے، وغیرہ وغیرہ، کتنی قسمیں ہیں اس کی۔ تو اسی طرح یہ اسی کی قسم ہے۔ اچھا، ایک اسی طرح صحابہ کے شاگردوں میں سے حضرت سفیان ثوری، یہ بڑے اپنا بزرگوں میں محدثین میں ان کا نام ملتا ہے، جب ان سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ جو ہے یہ ساری کی ساری گائے ہی ہے، گائے۔ اچھا، اب جب ہم نے لغت کھولی جس میں عربی زبان کا کوئی لفظ ہمیں اس کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو وہ عربی لینگویج سے ہم سیکھیں گے نا، عربی لغت سے سیکھیں گے کہ عربی اس کو کیا کہتے ہیں۔ تو جب ہم نے لغت کو، ڈکشنری کو کھولا اور اس میں بھینس کے بارے میں معلوم کرنا چاہا کہ اس کا کیا معنی ہوتا ہے، یہ کیا ہے، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ گائے کی قسم ہے۔ اب یہ ساری باتیں آ گئی، 1400 سال سے یہ حلال جانور، اس کا دودھ پیا جا رہا ہے بھینس کا، اور اس کی قربانی کی جا رہی ہے۔ 1400 سال بعد اب ایک طبقہ اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ یہ تو اپنا جی یہ اس کی قربانی جائز ہی نہیں، اس کی قربانی جائز ہی نہیں، اور وہ کہتے ہیں جی اچھا اے حلال ہے، تسی تاں کہندے ہو حلال دی قربانی، تے حلال تے حرم نہیں ہوندا۔ تو ہم اس کا جواب الگ سے دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو لفظ استعمال کیا ہے، بہیمۃ الانعام کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی ایسا جانور جو پالتو ہو، جس کو گھر میں پالا جائے۔ اب بھینس کو گھر میں پالا جاتا ہے، ہرن کو کوئی گھر میں پالتا ہے؟ نہیں پالتا، وہ حلال ہے لیکن اس کو گھر میں نہیں پالتا، وہ بہیمہ میں شامل نہیں ہے، بہیمۃ الانعام میں وہ شامل نہیں۔ اب یہ تو اسی کی قسم ہے، تو اس وجہ سے اس کی قربانی کے اندر تردد اور شک اور شبہ جو ہے یہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے ہمارے جو حضرات ہیں وہ بھی شک و شبہ میں پڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں شاید اس کی قربانی ہوتی ہی نہیں۔ تو بھائی جب وہ قسم ہی گائے کی ہے تو اس کی قربانی کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی قربانی ہے اور اس میں پوری فضیلت ہے۔ اب ایک بات اور سن لیں، آخری بات، اگر بکرا ہے، اس کو مار دو اور اس کو پیچھے کرو، اگر بکرا ہے تو اس کی عمر 1 سال ہونی ضروری ہے، اور چھترا بھی اسی کی سے ہے، اس کی بھی عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ ہاں، یہ محدثین سے اس بارے میں تشریح ملتی ہے کہ اگر چھترا اتنا موٹا تازہ ہو کہ اگر وہ 6 مہینے سے اوپر ہے، اگر اس کو کھڑا کیا جائے سال والوں میں تو وہ سال کا لگے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ 6 مہینے سے اوپر ہو تو کر لے، چاہے اس کو وہ موٹا تازہ ہو بھی نہ، سال کا ہی ہونا چاہیے، یہ سال کا ہی ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح فرمایا گائے، بھینس، کٹا، بچہ جو ہے، ان کی عمر جو ہے وہ 2 سال ہونی چاہیے، مکمل 2 سال ہونی چاہیے، وہ دوندہ ہو نہ ہو۔ بکرا چھترا وہ دوندہ ہو جاتا ہے 1 سال کے بعد، اور گائے اور بھینس، کٹا، بچہ جو ہے یہ دوندے ہو جاتے ہیں 2 سال کے بعد، بعض دفعہ دانت نہیں ٹوٹتے، لیکن 2 سال عمر ہونی چاہیے، 2 سال۔ اور جو اونٹ ہے، اونٹنی، ان کی عمر 5 سال ہونی چاہیے، یہ دوندے ہوتے ہیں 5 سال کے بعد، تو یہ 5 سال کے لگیں گے۔ اب اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں کہ وہ کس طرح لنگڑا ہو، تو بس اس میں ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اتنا لنگڑا نہ ہو کہ وہ چل نہ سکتا ہو اور چل کے اس جگہ پہ نہ پہنچ سکتا ہو جہاں پہ اس کو ذبح کرنا ہے۔ ہاں، وہ لنگڑا کے چل رہا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، سمجھ آئیے نہیں؟ اسی طرح کان کٹا ہوتا ہے، بعض دفعہ تھوڑا سا کٹا ہوتا ہے، اس کی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح آنکھ بعض دفعہ خراب ہوتی ہے تو اس کو نظر صحیح آ رہا ہے نا، تھوڑا تھوڑا نظر آتا ہے، اس کو تھوڑی سی خراب ہے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، بالکل وہ اندھا لولا لگڑا نہ ہو، ان کی جائز نہیں ہے۔ باقی جانوروں کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے۔ جنہوں نے جانور لے لیے ہیں اللہ پاک ان کا لینا قبول کرے اور ان کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو نہیں لے سکے اللہ پاک ان کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی الحمد للہ۔